السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، 10واں درس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے نبوت کے قریب جا رہے ہیں، اتنی ہی زیادہ آپ کے ساتھ نبوت کے پیش خیمے پیش آنے لگے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔ میں ایک پتھر کو مکے میں جانتا ہوں اور ابھی بھی اس کو میں پہچانتا ہوں اور اس کی صفات سے جانتا ہوں کہ میرے نبی بننے سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ بالکل صحیح حدیث اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ ناقابل قبول ہو۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے پتھر کے حوالے سے کہا: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ پتھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندی سے لڑکتے لڑکتے پتھر نیچے آتے ہیں، ہم کو لگتا ہے یہ نارمل شے ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی ڈر سے گرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پتھر کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اور بھی چیزیں اللہ نے اس آیت کے اندر بتلائی ہیں، آپ تفسیر کی کتاب سورہ بقرہ آیت نمبر 74 دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا اور آج بھی جانتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارہاسات نبوت میں سے ہے۔ نبی بننے سے پہلے کچھ چیزیں نبی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی اوروں سے الگ ہے اور اس کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے۔ اسی کو عربی میں ارہاسات، اردو میں پیش خیمہ کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ تھا۔ بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ 2 فرشتے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امتیوں کے ساتھ میں وزن کیا تو آپ 1000 امتیوں سے بھی زیادہ وزندار تھے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ نبی بننے کے وقت بھی ایک بار آپ کے سینوں کو چاک کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم نبوت رکھی گئی تھی، مہر نبوت رکھی گئی تھی۔ البتہ یہ تینوں باتیں جس روایات میں ہیں وہ روایتیں سندن ضعیف ہے۔ ہاں لیکن صحیح ہے، ختم نبوت، مہر نبوت آپ کو عطا کی گئی، آپ کا سینہ بھی چاک کیا گیا، لیکن وہ 4 سال کی عمر میں ایک بار اور ایک بار جب آپ معراج پر جا رہے تھے تب۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آسمانوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کے ساتھ رات کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، ایک تارا ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، مدینے والوں سے پوچھا، ما کنتم تقولون فی الجاہلیہ، اسلام کے آنے سے پہلے جب اس طرح تارا ٹوٹتا ہوا تم لوگ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا چلن تھا یہاں پر؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کننا نقول ولد اللیلۃ رجل عظیم ومات رجل عظیم، ہاں اسلام کے آنے سے پہلے جب ایسا کچھ ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے آج کی رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑی ہستی کا انتقال ہو گیا۔ تارے کے ٹوٹنے سے زمانے جاہلیت میں یہ بات سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور فرمایا فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ،
اے میرے صحابہ کرام، یہ آسمانوں میں تاروں کا ٹوٹنا کسی کی موت اور کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، ولیکن ربنا تبارک و تعالی اسمہ اذا قضا امرا سبح حملۃ العرش۔ ہاں، جب آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی کوئی فیصلہ فرماتا کہ زمین پر یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو سن کر عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس طریقے سے ان کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے تسبیح بیان ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک بات آ جاتی ہے۔ نیچے کے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے کہ تم لوگ تسبیح بیان کرتے ہو؟ ایسے ایسے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا بات کہی ہے کہ تسبیح بیان کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ عرش اٹھانے والے فرشتے بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا بات کہی ہے جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کے درمیان ہلچل مچ گئی ہے۔ اب وہ بات کرتے کرتے آسمان دنیا، جو سب سے نچلا آسمان ہے جو ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے، وہاں تک کے فرشتوں میں بات چلنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ یہ زمین سے شیاطین اور جن آسمان دنیا کے قریب جاتے تھے، کان لگا کے سنتے تھے کہ فرشتے کیا بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھار فرشتوں کی کچھ باتیں یہ سن لیتے، پھر جو ان کی عبادت کرنے والے زمین پر ہوتے تھے، شیاطین کے پجاری ہوتے تھے، ان لوگوں کو یہ باتیں بتلا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَخْتَطِفُ الْجِنُّ السَّمَعَ، وہ آسمان میں ہونے والی گفتگو کو جن چرا لیتا، فَيَقْذِفُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، پھر اپنے پجاریوں کو وہ باتیں بتلا دیتا، وَيَرْمُونَ بِهِ، اور اس میں بہت ساری جھوٹی باتیں بھی ملا دی جاتی تھی۔ یہ جو زمین پہ شیاطین کے پجاری جادوگر ہوا کرتے تھے، کاہن ہوا کرتے تھے، وہ جن سے 2 باتیں 3 باتیں جھوٹ کے ساتھ لیتے، اس میں اور 99 جھوٹ اپنا ملا دیتے، پھر اس کے بعد لوگوں کو بتانا شروع کرتے، اس میں سے کوئی ایک بات صحیح ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کے پجاری بن جاتے، اس کے بھکت بن جاتے اور کہتے ہیں ہاں یہ پہنچا ہوا آدمی ہے۔ کوئی ایک بات صحیح ہوتی تھی، باقی ساری باتیں غلط ہوتی تھی، وہ اپنی طرف سے اس میں ملاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا جانا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جب سیکیورٹی سخت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا کہ جب یہ جن آسمانوں کے قریب تمہاری باتوں کو سننے کے لیے آئیں اور آسمان سے باتوں کو چرانے کے لیے آئیں تو ان تاروں سے توڑ کے ان کو مارا جائے۔ اور اسی لیے آسمان میں تارے یہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ شیطانوں کو مار کے بھگایا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے آنے سے پہلے سیکیورٹی کا انتظام دیکھ رہے ہیں کیسے کیا جا رہا ہے۔ یہ کس چیز کی حفاظت کی بات چل رہی ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی ہو وہ کوئی اور نہ چرانے پائے، وہ نبی کے ذریعے سے ہی امت تک پہنچنی چاہیے تاکہ اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ یہ صحیح حدیث صحیح مسلم میں 2292 نمبر موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے یہود و نصارہ کی کتابوں میں آپ کے تعلق سے بے شمار باتیں لکھی تھی، اسی لیے اس زمانے میں جو اچھے لوگ تھے جو اس نبی کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے جانتے تھے، وہ تلاشتے تھے لوگوں میں کہ چلو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں وہ نبی آ گیا، اور اگر آنے والا ہے تو کہاں پہ آیا ہے۔ چنانچہ اسی تلاش میں نکلے فارس سے ایک نوجوان جن کا نام تھا سلمان الفارسی۔ ڈھونڈتے 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 راستے میں ان کو چرا بھی لیا گیا، بیچ بھی دیا گیا، غلامی بھی کی، لیکن ایک ہی ان کا ٹارگٹ تھا کہ آخری نبی جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں یہ کہاں ملیں گے۔ کئی ملکوں کو چکر لگاتے، کہیں بیچے گئے، کہیں غلامی کی، کہیں ستائے گئے، کہیں لوٹ لیے گئے، لیکن ایک اپنا مقصد لے کر اپنے گھر سے نکلے، جبکہ اپنے گھر کے اچھے لڑکے تھے اور ان کے باپ بڑے آدمی تھے، مالدار انسان تھے، لیکن اپنا گھر و بار چھوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، یہاں تک کہ بکتے بکاتے مدینہ میں آئے اور ایک یہودی کے یہاں غلام بن گئے۔
جب اللہ کے نبی مدینہ گئے تب ان کو پتا چلا کہ ہاں وہ نبی جس کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا اور آج میں بکتے بکاتے کسی کے یہاں غلامی کر رہا ہوں، وہ نبی مدینے میں آ گئے۔ اس وقت یہ کھجور کے پیڑ پہ بیٹھے کام کر رہے تھے، کہتے ہیں جیسے میرے کان میں آواز پہنچی کہ ایک نبی مکہ سے مدینہ آیا ہے، خود کو نبی کہتا ہے، تو ایسا لگتا تھا خوشی کی وجہ سے میں پیڑ سے نیچے گر جاؤں گا۔ اور میں نیچے آیا، اپنے مالک سے پوچھا کون آیا مدینے میں؟ میرے مالک نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا تیرا کام کرنے کا، کام کر، اس سے کیا لینا دینا تجھ سے؟ بہرحال چپ کے اللہ کے نبی سے جا کر ملتے ہیں اور اللہ کے نبی کو پرکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو لے جا کر کچھ سامان دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کھا لیجئے، صدقے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے ساتھیوں کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ یہ پرکھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے علماء سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ ایک ایگزامن میں نبی کو سچا پا لیا۔ دوسری بات، کچھ لے کے گئے اور کہا کہ یہ صدقے کا نہیں، آپ نے خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ جو مہر نبوت تھی اس کو بھی دیکھا، چنانچہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرایا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ، زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم تھے، کتابوں میں پڑھ کر نبی کو ٹٹولا پرکھا، اس کے بعد اسلام لائے۔ عبداللہ ابن سلام، یہ بھی یہودی عالم تھے، انہوں نے نبی کو پرکھ کے اسلام قبول کیا۔ تو یہود و نصارہ کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بتلائی گئی تھیں کہ آپ آنے والے ہیں، ایسی ایسی صفات ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے، وہ عیسائی تھا، وہ بھی اسی طریقے سے ایمان لایا، اور ایسے ہی بہت سارے جو یہود سے مسلمان ہوئے وہ کہیں نہ کہیں اپنی کتابوں پہ پڑھ کے یا سن کے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی آپ کے نبی ہونے سے پہلے پیش خیمہ تھا۔ جو ان میں پڑھے لکھے لوگ تھے وہ تلاشتے تھے وہ نبی کہاں ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے، متا وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبی کب بنایا گیا، کب اناؤنس کیا گیا کہ آپ نبی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پورا اسٹیچو کھڑا کر دیا، ابھی روح نہیں ڈالی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا میری نبوت کا کہ میں نبی بنوں گا۔ اللہ کے علم ازلی میں بہت پہلے سے کہ آپ نبی بننے والے، آپ نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا تھا۔ تو آپ تو بہت پہلے نبی، اسی لیے تو قرآن میں آیت ذکر کی گئی ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا تمہارے دور میں میرا آخری نبی آئے گا تو تمہیں ماننا ہوگا۔ تو آپ کے نبی ہونے سے پہلے یہ مکے کے اندر بھی چیزیں ہونے لگی، پتھر آپ کو سلام کرنے لگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چل رہے تھے، اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی، روشنی دکھائی دی، آپ کو لگا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں پاگل پن کا شکار ہو جاؤں گا؟ چنانچہ اپنی ہمراز تسلی دینے والی اپنی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ کے پاس گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارا ضوءا، اے میری بیوی خدیجہ میں آسمانوں میں روشنی دیکھ رہا ہوں، چلتے چلتے مجھے روشنی نظر آ جاتی ہے، واسمع صوتا، اور میں کچھ آوازیں سننے لگتا ہوں، وانی اخشى ان يكون بي جنن، مجھے ڈر لگ رہا کہیں ایسا تو نہیں میں پاگل ہونے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میرے دماغ میں کوئی پرابلم ہے، کہیں ایسا میرا کوئی نفسانی معاملہ تو نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ آپ کی بیوی تسلی دینے والی نے ہر بار کی طرح اس بار بھی تسلی دی اور کہا لم یکن اللہ لیفعل ذلک بک یا ابن عبد اللہ، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شوہر، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ یہ پیاری بیوی تھی جنہوں نے تسلی دیا۔ آج کے شوہر اپنی بیویوں سے کہہ کے ایسے کوئی بات دیکھ لیں، میں سوتا ہوں ڈر جاتا ہوں، چلتے چلتے مجھے روشنی دکھتی ہے، مجھے عجیب و غریب سنائی دیتا ہے، بیویاں تسلی نہیں دیں گی، سیدھا کہہ دیں گی ہاں پکا، مجھے بہت پہلے سے لگ رہا تھا کہ تم مینٹلی ڈسٹرب ہو، تم پاگل ہو، مجھے پہلے سے لگ رہا تھا۔
بجائے آپ کو تسلی دینے کے معاملہ کچھ دوسرا شروع ہو جائے گا. ہائے میں کہاں آ کے پھنس گئی, میرے باپ نے کہاں شادی کر دی, ایک پاگل کے ساتھ میری شادی ہو گئی. بہت ساری اسٹوری آپ کو سننے کو مل جائے گی. بیوی ہو تو ایسی خدیجہ کی طرح, کبھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہو, سہارا ہی دیا ہے. اور جبکہ یہ خدیجہ مالدار تھی. یعنی آج جو عورتیں جہیز لانے کی وجہ سے شوہر کو کوڑی کے بھاؤ کا سمجھتی ہیں, ان کے لیے بھی عبرت ہے. تم تو باپ کا مال لے کے آئی ہو, ابھی تھوڑا سا, وہ تو خود کروڑ پتی ہے, وہ تو خود بزنس مین ہے, پھر بھی اتنا احترام, پھر بھی اتنی عزت, اتنی تسلی, اتنا سکون. بیوی ہو تو ایسی ہو. چنانچہ آپ نبوت کے قریب جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب دکھلانا شروع کر دیا, اور 6 مہینے تک آپ خواب دیکھتے رہے, 6 مہینے تک. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ کہتی ہیں اول ما بدی بہ رسول اللہ من الوحی, وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ آپ کی خواب سے شروع ہوا. الرؤیا الصادقہ, سچے خواب آپ کے آنے لگے. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ, رات میں کوئی خواب دیکھتے, صبح بالکل وہ چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے. 6 مہینے تک کنٹینیو کام چلتا رہا. خواب دیکھتے, صبح بالکل خواب سچا ہو جاتا تھا. عجیب و غریب کچھ معاملہ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے. پتھر سلام کر رہے ہیں, روشنی نظر آ رہی, آوازیں سنائی دے رہی ہیں, لگ رہا کہ میرے ساتھ کچھ الگ ہو رہا ہے. رات میں خواب دیکھ رہے ہیں, صبح ایسے ہی وہ خواب صحیح ہو جا رہا ہے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے. جیسے سورج کے طلوع ہونے میں کوئی ڈاؤٹ و شک نہیں, ایسے خواب بھی پورا 100% صحیح نظر آ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کی 46ویں نشانیوں میں سے. کیسے؟ ہمارے نبی بنے اور وفات تک ٹوٹل 23 ایئرس. کتنے سال؟ 23 سال. 23 ایئرس. 23 سال کو 46 حصوں میں ڈیوائیڈ کی دیے تو 6 مہینوں کا 46 حصہ بنتا ہے. اس میں سے 6 مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا. اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ, یعنی 6 مہینے تک آپ کو خواب دکھلائے گئے نبی بننے سے پہلے. اس کے بعد اب آخری مرحلہ آ گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات اللہ کی طرف سے, قدرت کی طرف سے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ اب آپ کہیں تنہائی اختیار کیجئے. قریش کے لوگ بھی تنہائی اختیار کرتے ہیں, وہ لوگ بھی الگ تھلگ ہو کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ شرک کر رہے ہیں. اے محمد آپ بھی کیجئے. قریش کے لوگ بھی جاہلیت کے زمانے میں الگ ہو کے عبادت کرتے تھے, مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے, اور جب باہر نکلتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی ثم حبب الیہ الخلاء کہ آپ تنہائی کی عبادت میں چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی عبادتیں آپ کے دل میں ڈالی گئیں. ایک, تنہا ہو کر اللہ کو یاد کریں. دوسرا, آپ اس تنہائی میں صرف بیٹھے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تیسرا, ایسی جگہ پہ آپ تنہائی اختیار کریں جہاں سے خانہ کعبہ کا دیدار بھی ہو سکے. آپ نے غار حرا کو چنا جو پہاڑ کی بلندی پر ہے, وہاں سے خانہ کعبہ آپ کو دکھتا تھا. وہاں جا کر سال میں پورا 1 مہینہ آپ دنیا والوں سے الگ تھلگ, اپنی بیوی سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. قریش قوم کو اور مکے والوں کو سوچتے تھے ان لوگوں کا کیا بنے گا, یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کے چاروں طرف شرک کی دریا بہ رہی ہے, ان لوگوں کا کیا بنے گا, شرک میں ڈوبی ہوئی قوم ہے, کیا بنے گا. آپ اپنے قوم و سماج کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ میرے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. غار حرا کی تنہائی میں 1 مہینے کی عبادت میں لگے ہوئے,
گھر سے کھانا لے کر آتے تھے، گھر سے کھانے پینے کی چیزیں زاد راہ لے کے آتے تھے، 1 مہینے تک، چند راتوں تک یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا پھر واپس گھر چلے جاتے، پھر بی بی خدیجہ سے کہتے میرے لیے کھانا تیار کر دو، زاد راہ تیار کر کے پھر واپس چلے جاتے اور اللہ کی عبادت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر۔ ایسے وقت گزر رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّسْ فِي، غار حرا چلے آئے، عبادت کرنے لگے۔ جب کھانا ختم ہو جائے اپنی بیوی کے پاس جا کر فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، دوبارہ اسی طرح کا کھانا لے آتے تھے۔ کئی بار حضرت خدیجہ خود کھانا لے کر آ جاتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے 3818 میں، معجم طبرانی وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب آپ غار میں ہوا کرتے تھے اس ٹائم کی بات ہے، ایک بار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے کا پیکٹ تیار کیا، تھیلا تیار کیا اور سوچی کہ میرے شوہر غار حرا پہاڑی پر غار میں موجود ہیں، لاؤ کھانا ان کو میں دے کے آ جاتی ہوں، شاید ختم ہو گیا ہوگا۔ کھانا لے کر یہ اپنے گھر سے نکلی ہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا هذه خدیجہ قد اتت کا معها اناء فیہ ادام، اے محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، آپ کی چہیتی بیوی، آپ کی پیاری بیوی، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والی، وفائیں لٹانے والی آپ کی بیوی غار حرا میں آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، اس برتن کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے، اے محمد وہ آ رہی ہے۔ ان کی ادا، ان کی وفائیں، آپ سے محبت اور آپ کے لیے قربانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا آپ کے پاس۔ اے محمد جب یہ خدیجہ آپ کے پاس آ جائے تو ان کو سلام عرض کر دینا، اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو سلام کہا ہے۔ اے محمد رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام کہہ دینا اور جنت کی بشارت سنا دینا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ، جنت کے اندر ایک گھر کی بشارت سنانا جو گھر موتیوں کا بنایا گیا ہوگا، جس گھر میں بالکل ہی سکون ہوگا، کوئی چیخنے چلانے کی آواز نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت خدیجہ کو یہ بشارت اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ عام آدمی کے لیے غار حرا میں چڑھنا بہت مشکل بات ہے۔ آج تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، سیڑھیوں کے ساتھ انسان چڑھ کے غار حرا میں جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اچھے اچھے نوجوانوں کے پسینے آ جاتے، اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ذرا یاد کرو اس زمانے میں حضرت خدیجہ جیسی ایک صنف نازک ایک خاتون کیسے پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ کر جا کر غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پروسا ہوگا۔ یہ شوہر کی محبت ہی ہے، یہ شوہر سے پیار، بے پناہ الفت ہی ہے، ورنہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی۔ اسی لیے اللہ نے بشارت دی، اے میرے نبی میری بندی خدیجہ کو جنت کی بشارت دو، ایک ایسے گھر کی جو موتیوں کا بنا ہوگا، یا آپ پتھروں میں پہاڑوں کے غار میں ہے، آپ کی بھی آپ کو لا کر دے رہی ہے، اللہ جنت دے گا جو موتیوں کا بنایا گیا ہوگا۔ اے میرے نبی جہاں پر کوئی شور ہوگا نہیں ہوگا، اے میرے نبی بیوی آ رہی تھک جائے گی، جنت میں ایسا گھر ہوگا جہاں پر کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور آپ نے سلام عرض کیا۔ بعض روایات میں جواب ہے کہ حضرت خدیجہ نے جواب دیا اللہ کے سلام کا، اللہ هو السلام، اللہ کے سلام کا جواب یہ نہیں دے سکتے کہ وعلی اللہ السلام، السلام علی اللہ، نہیں، اللہ کے نبی نے اس سلام سے منع کیا کہ اللہ کو سلام کا جواب یہ نہیں دیا جا سکتا السلام علی اللہ، کیونکہ اللہ کا نام ہی ہے سلام۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فہم و فراست سے جواب دیا
اللہ هو السلام، یعنی جواب کے بدلے میں تعریف کی، کہا اللہ تو خود وہ سلام ہے۔ وعلی جبریل السلام، ہاں جبریل پر سلامتی نازل ہو، وعلیک السلام، اور آپ پر سلامتی نازل ہو، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا وعلی من سمع السلام، اور جو سنے ان سب پر سلامتی نازل ہو۔ بہترین جواب دیا اور بالکل فقیحانہ عالمانہ جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سلام عرض کیا۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوا، جبرائیل علیہ السلام وہی موجود تھے جب خدیجہ آئیں اور اللہ کے نبی نے سلام ان کا پہنچایا۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے خود کیوں نہیں سلام ڈائریکٹ ان سے کہہ دیا؟ دو جواب، ایک یہ کہ کسی بھی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، لہٰذا یہ ڈاؤٹ نہ پیدا ہو جائے کہ سیدہ خدیجہ کو بھی نبی بنایا گیا تھا، کوئی کہنے والا کہہ نہ دے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کی، انڈائریکٹ محمد رسول اللہ کے وایا گفتگو کی۔ دوسری بات جو زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کو سلام کہتے تو شاید میرے نبی کو غیرت آتی، شاید میرے نبی کی وہ عزت و مرتبے والی بات نہ ہوتی جو ان کے وایا کی گئی ہے۔ شوہر کی موجودگی میں اس کی بیوی سے ڈائریکٹ گفتگو کرنا شوہر کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہاں شوہر کے ذریعے کوئی بات پہنچاؤ، اس میں شوہر کی عزت ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ کو بھی حضرت جبرائیل نے جب سلام کیا تو اللہ کے نبی کے ذریعے کیا تھا، یہاں بھی ان کو سلام کیا تو اللہ کے نبی کے ذریعے کیا۔ ہاں حضرت مریم کو ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام نے گفتگو کی تھی، کیوں؟ ان کا کوئی شوہر نہیں تھا، وہاں شوہر کی غیرت والی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہاں شوہر کی عزت کی اور اس کی شرافت کی، اس کے رتبے اور مرتبے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اس لیے ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے گفتگو کی، جبکہ حضرت مریم بھی اللہ کی ولیہ تو ہو سکتی ہیں، نبی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ کتنی بڑی نصیحت کی بات کہی جا رہی ہے جبرائیل کے اس میسج سے کہ شوہر کی موجودگی میں ڈائریکٹ اس کی بیوی سے بات کرو گے تو غیرت مند شوہر کو برا لگے گا۔ آپ ذرا اگر کہیں ایسا ہو جائے کسی مارکیٹ میں کہ دکاندار بیوی سے ڈائریکٹ بات کر رہا، شوہر کھڑا ہوا صرف جھولا ڈھونے کے لیے، پیمنٹ کرنے کے لیے، تو سمجھ جائے کہ وہ شوہر کی حیثیت کیا ہے، نہیں حیثیت اس کی، سامنے والا نہ اس کو عزت دے رہا ہے۔ اور اگر بیوی خود بات کرنے لگے، شوہر کھڑا ہے وہیں پر، تو سمجھ جائیے کہ بیوی کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ورنہ اپنے شوہر سے بارگیننگ کروائے، جو بھی کروانا ہو پیمنٹ کروائے وہی کرے۔ ہاں تمہیں پسند کرنا ہے، لے کے چلا گیا ساتھ، چلو کوئی بات نہیں، سامان پسند کر لو، بارگیننگ کر رہی ہو، عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہو، اور آواز میں لچک پیدا کر کے اپنی بے حرمتی بھی کر رہی ہو، اسلام کے تقدس کو بھی پامال کر رہی ہو، یہ سب چیزیں نہیں ٹھیک ہے۔ یہ نصیحت ملا، اسی لیے میں نے کہا عورت ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کی طرح ہو۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہی 3821 میں موجود ہے، کہتی ہے میں کمرے میں موجود ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، کوئی عورت باہر سے آئی اور دروازے پہ کہتی ہے، بولتی ہے دروازہ کھولیے، اندر کوئی ہے، میں آنے چاہتی ہوں، اجازت طلب کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی آرام سے بیٹھے، چونک گئے اور آپ بالکل حیران ہو گئے، بالکل آپ جیسے تڑپ اٹھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس لیے تڑپے کہ وہ دروازے پہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ تھیں، اور انہوں نے جیسے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی بہن کی آواز کو سنا، پیارے پیغمبر کو اپنی بیوی کی آواز یاد آ گئی، خدیجہ کی یاد آ گئی، اور آپ تڑپ اٹھے اور آپ فوراً اٹھ کے بولے اللہم حالہ، اللہم حالہ، اللہم حالہ۔ وہ عائشہ دیکھو دیکھو حالہ آ گئی، دیکھو حالہ آ گئی، دیکھو حالہ آ گئی۔ بیوی جیسی آواز بیوی کی بہن کی ہو سکتی ہے، وہ سن کر بیوی کی یاد اس کی وفات کے کئی سال بعد محسوس کرنا
اتنی وفاداری بیوی کے تئیں آج کے شوہروں میں کہاں ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالحہ بیویوں کا وفادار بنائے. اگر بیوی وفادار ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، اللہ کی قسم وفاداری کی حق رکھتی ہے. اگر وہ قربانیاں دے رہی ہے، خدمتیں کر رہی ہیں، تو اس کے ساتھ غداری نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بے وفائی نہیں ہونی چاہیے، اس کا حق ملنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالی کی آواز سن کے تڑپ اٹھے، اس لیے کہ آواز میچ کرتی تھی آپ کی بیوی سے، اور آپ نے کہا اللہم حالہ، بغیر دیکھے آپ پہچان گئے حالہ ہے، حالہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں بعض دفعہ مجھے غیرت آ جاتی تھی اور میں کہتی تھی کہ شاید ان کو خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت دکھائی نہیں دیتی ہے، میں کہہ بیٹھتی تھی. تو اللہ کے نبی کہتے عائشہ انہا کانت وکانت، انہا کانت وکانت، تھی وہ اس لائق، تھی وہ اس لائق. آپ خوبیاں گنانا شروع کرتے، تھی وہ اس لائق، تھی وہ ایسی، عائشہ وہ تھی وہ ایسی. آپ ان کی ایک ایک اداؤں کو، ایک ایک وفاؤں کو یاد کرنے لگتے. واقعی حضرت خدیجہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مال قربان کیا، محنت کی، خدمتیں کی، سب کچھ کیا. نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد 10 سال تک سب کچھ نچھاور کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ایک اور شادی کر لوں. آج کی جو عورتیں چاہتی ہیں کہ میرا شوہر دوسری تیسری چوتھی نہ کرے، خدیجہ کی طرح بننے کی کوشش کرے. وہ وفائیں، وہ قربانیاں، وہ محنتیں، وہ محبتیں لٹائیں، اور شوہروں کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وفاداری نبھانی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں خدیجہ کی طرح بیوی ہو. یہ محمد الرسول سب سے بہترین لو اسٹوری میاں بیوی کی پوری کائنات میں آپ ڈھونڈو گے، خدیجہ اور محمد الرسول اللہ کی یہ ٹاپ لسٹ میں نظر آئے گی. آج لوگ نہ جانے کس کس کی محبت کی اسٹوریاں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. کبھی اپنے نبی، ان کی بیوی، ان کی اداؤں کو تو دیکھو. نبی بننے سے پہلے آپ غار حرا میں بی بی کھانا لے کے آ رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتی ہیں آپ غار حرا ہی میں تھے کہ اچانک ان ایکسپٹیڈ، آپ کو کوئی امید نہیں تھی، کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا گیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے اپنے روٹین کے حساب سے، اچانک جبرائیل آئے اور پھر آپ کے نبی بننے کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد کل اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق دے. آمین.